بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مکمل طور پر بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اتنے خوبصورت چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد چکر لگا کر بولا، اے فرشتوں، تم اس کے لیے تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کے بائیں جانب ایک کوٹھڑی ہے، یعنی دل ہے، یہ پتہ نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا رکھیں گے، شاید یہ کہ یہ خلافت دینے کی ایک نشانی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تند اور تاریک پایا اور روح جسم کے اندھیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے دوستو، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو جب میں نے اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے دوستو، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں داخل ہونے لگی، ابھی روح سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن گر پڑے، کیونکہ نیچے والے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک دستے قدرت پھیرا۔ اس وقت عام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔